وہ بھی سنا دوں آپ کو. بحمداللہ تعالی ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں اور انشاءاللہ ہم سارے صحابہ کے ماننے والے ہیں. کل 22 جمادی الثانی ہے، یوم صدیق اکبر ہے، اور آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد گلزار مدینہ میں افضلیت سیدنا صدیق اکبر آپ کا جو ہے وہ بیان ہوگا. اور بحمداللہ تعالی یہ عاجز یہ فقیر مولا علی کی زبان سے، اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں سے، مولا علی کی زبان سے، مدینہ کی مسجد نبوی سے لے کر کوفے کے منبر تک بتاؤں گا کہ کس کس جگہ مولا علی نے اعلان کیا ہے کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. ایک ایک اعلان علی کا سناؤں گا. اور اب سنیے، مولا علی کے وہ صحابی ابو جحیفہ جو صفین میں آپ کے ساتھ ہیں، جو ہر میدان میں آپ کے ساتھ ہیں، وہ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں مولا علی منبر پہ چڑھے اور آپ نے منبر پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. وحمد اللہ وثنا علیہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علی پاک نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پہ درود پڑھا اور فرماتے ہیں کہ علی پاک کا ہر خطبے میں یہ عمل تھا. علی پاک جب بھی خطبہ دیتے تھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، حضور پر درود و سلام پڑھنے کے بعد مولا علی ایک حدیث پڑھا کرتے تھے اور وہ حدیث پڑھ کے اعلان کیا کرتے تھے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ ہر خطبے میں آپ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، حضور کی ذات پہ درود پڑھنے کے بعد یہ جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے، خیر حاذہ الامت بعد نبیھا ابو بکر والثانی عمر. اے لوگوں سن لو، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل اعلیٰ ہستی صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے. آج جب آپ منبر پہ کھڑے ہوئے یہ بات آپ بیان کرنے کے بعد کیا اعلان فرمایا؟ سلونی قبل ان تفقدونی. اے لوگوں مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا میں نہ رہوں، مجھ سے پوچھو. فرمایا کہ میں اتنے راہ دنیا کے نہیں جانتا جتنی راہ میں آسمانوں کی جانتا ہوں. پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. جب یہ اعلان فرمایا نا، ایک یمانی شخص کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ اے علی بہت بڑا دعویٰ کیا ہے تم نے. یہ دعویٰ یا رسول اللہ نے کیا ہے یا تم کر رہے ہو، پر سوچ سمجھ کے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. سنیے مولا علی نے کیا فرمایا. فرمایا دعویٰ ایسے نہیں کیا، رسول اللہ نے گھٹی دی ہے، لعاب دیا ہے، اس لیے علی نے یہ دعویٰ کیا ہے. گھٹی رسول اللہ نے دی ہوئی ہے اور رسول اللہ نے یہ اعلان فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلیکم بابھا. میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا اعلان اہم نہیں کیتا، بڑے پکے پیری کیتا ہے. کچھ بھی پوچھنا چاہنا ہے. اس نے کہا اے علی بتا، جس رب کی عبادت کرتا ہے کبھی اس رب کو دیکھا ہے؟ جس رب کی تو عبادت کرتا ہے اس رب کو دیکھا ہے؟ سنیے علی المرتضیٰ کا کیا جواب تھا. آپ نے فرمایا تو جو کہتا ہے کہ جس رب کی عبادت کرتا ہوں کبھی اس کو دیکھا، فرمایا کہ علی ایک سجدہ کرتا ہے، دوسرا سجدہ اس وقت تک کرتا رہے جب تک کہ اپنے رب کو نہ دیکھ لے. سجاد کے صدقے شفا مانگا کر مل جائے گی غم دنیا سے نجات. شبیر کا غم صبح و شام مانگا کر نعرہ حیدری. فرمایا کہ اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک رب کو نہ دیکھ لو. اس نے کہا یا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، بات سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا اللہ نے
جیسے مجھے 2 آنکھیں یہ عطا فرمائی ہیں، رب نے مجھے دل کی بھی 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اور فرمایا یہ آنکھیں میں نے دنیا دیکھنے کے لیے رکھی ہیں، دل کی آنکھیں میں نے دنیا بنانے والے کو دیکھنے کے لیے رکھی ہیں۔ ان آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا ہوں، دل کی آنکھوں سے رب کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ اعلان علی نے کیا، اور پھر یہی اعلان سلونی کا حضرت امام باقر نے کیا ہے۔ امام باقر نے یہ اعلان کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر وہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مجھے بلایا اور قریب کر کے فرمایا، اے جابر میرے بعد میرا ایک بیٹا آئے گا جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا اور کنیت اس کی باقر ہوگی، اور میں دیکھ رہا ہوں تیری ملاقات اس سے ہوگی، جب تو اسے ملے میرا سلام میرے بیٹے کو کہنا۔ وہ امام باقر آپ نے اعلان کر دیا، اور دیکھیے یہ اعلان آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، علی نے اعلان کیا تھا رسول کے وسیلہ سے، اور میں اعلان کر رہا ہوں علی کے وسیلے سے۔ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں بتاؤں گا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا، اے امام باقر، باقر کہتے ہیں شگاف کر دینے کو، اور آپ کوئی بھی مسئلہ آتا تو اسے بڑا کھول کے بیان کرتے۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤں، باقر کہتے ہیں کھال اتار دینے والے کو، اور آپ کے پاس جو بھی مسئلہ آتا، مسئلہ دیگا جو وضاحت فرماندے جی میں سے کہنے نا، بال دی کھال اتار دینا، بال کی کھال اتار دینا، آپ ایسے جو ہے وہ کھول کھول کے مسئلہ بیان فرماتے ہیں۔ بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا حضرت ایک شخص کے پاس 7 بال ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بال رسول اللہ کے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیسے پہچان ہو کہ یہ بال واقعی رسول اللہ کے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم پہچان چاہتے ہو کہ وہ بال رسول اللہ کے ہیں یا نہیں، تو فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، انہیں میرے پاس لاؤ۔ اگر پہچان کرنی ہے کہ یہ رسول اللہ والے ہیں یا نہیں، فرمایا کہ انہیں اہل بیت کے در پہ لاؤ۔ لائے گئے وہ بال، آپ نے اپنے سامنے رکھے، ڈبیا کھولی گئی، 7 بال ہیں اس میں۔ آپ نے فرمایا اس شخص سے، فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، بال نکال کے رکھ دیے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نانا پہ درود پڑھنا شروع کر۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب کو فرمایا درود پاک پڑھو۔ جب مجمع نے درود پڑھا، کیا دیکھا؟ اعلان ایسے تو نہیں نہ کیا، اب میرے سامنے بال ہو تو مجھے کیا پہچان کس کے ہیں کس کے نہیں ہیں؟ بال ساروں کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، پر نہیں، حضرت امام باقر نے بتایا کہ کون اپنے ہیں اور کون پرائے ہیں۔ فرمایا کہ سارے درود پڑھو، سب نے درود پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا درود پڑھو، پہچان ہو جائے گی نبی والے کون ہیں، غیر نبی والے کون ہیں۔ درود پڑھو، پہچان ہو جائے گی۔ آج بھی درود پہچان ہے۔ اگر پتہ کرنا ہو کہ نبی والے کون ہیں اور غیر نبی والے کون ہیں، درود پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے نبی والے کون ہیں اور دوسرے کون ہیں۔ جب مجمع میں درود پڑھا، کیا دیکھا لوگوں نے؟ وہ 7 بال ہیں، ان میں سے ایک بال آپ نے اٹھایا، فرمایا یہ حضور کا ہے۔ دوسرا اٹھایا، فرمایا یہ بھی حضور کا ہے۔ 4 بال اٹھائے، فرمایا یہ حضور کے ہیں۔ فرمایا یہ 4 حضور کے ہیں، 3 کسی اور کے ہیں۔ کہا یا حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے، کیسے پہچان ہو؟ فرمایا پھر کھڑے ہو جاؤ، درود پڑھو۔ انہوں نے پھر درود پڑھنا شروع کیا، بال مبارک سامنے رکھے ہیں۔
جیسے جیسے درود پڑھا جاتا ہے مجمع والوں نے دیکھا ان بالوں میں حرکت پیدا ہوئی، وہ بال جھومنا شروع ہوئے، ہلنے لگے، جیسے جیسے درود پڑھا جاتا ہے وہ بال سیدھا کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ دیکھ لو، یہ 4 کھڑے ہو گئے، یہ 3 کھڑے نہیں ہوئے، پتہ چلا یہ 4 نبی والے ہیں، یہ 3 کسی اور کے ہیں۔ درود پڑھنے سے پتہ چل گیا تو بات کر رہا تھا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ سلونی عما شئتم، یہ یا علی نے کیا ہے یا علی کی آل سے امام باقر نے کیا ہے۔ اور کئیوں کو پھر اپنے علم پہ گھمنڈ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بغداد کا ایک عالم، اسے علم پہ بڑا گھمنڈ تھا، اس نے شہر بغداد میں یہ دعویٰ کر دیا اور کہا کہ سلونی مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، بتاؤں گا۔ اگر کوئی علی والا ہوتا، علی کی آل سے ہوتا، وہ دعویٰ کرتا تو بات سمجھ آتی کہ پیچھے علی کا علم چلتا آ رہا ہے، یا مہر علی دعویٰ کرے تو بھی بات سمجھ آتی ہے کہ مہر علی پیچھے سے ایک رابطہ ہے اور علی کا علم چلتا ہوا آ رہا ہے۔ مہر علی نے بھی ایک دعویٰ کیا، یہی لاہور کا شہر ہے، جس وقت اس مرزا نے کہا کہ میں نبی ہوں، آپ نے فرمایا کہ تو نبی نہیں ہے، اس نے کہا کہ آ جا، فرمایا علی کا بیٹا مہر علی میدان میں آ چکا ہے، اس نے بڑی بڑی باتیں کی، آپ نے فرمایا بس تو میدان میں آ، اس نے کہا لاہور میں ایک کنواں ہے جو کھاری ہے، کڑوا ہے اس کا پانی، تو بھی اس میں اپنا تھوک ڈال، میں بھی ڈالتا ہوں، تیرے تھوک سے میٹھا ہو گیا، تو سچا، میرے تھوک سے میٹھا ہو گیا، میں سچا، فرمایا یہ بھی منظور ہے تو آ جا۔ اس نے دوسری بات کہہ دی، کہا کہ ایک بچی جو پاؤں سے ہاتھوں سے معذور ہے، وہ اگر تیرے کہنے سے تندرست ہو جائے تو سچا، میں کہوں گا میرے کہنے سے تندرست ہو گئی، میں سچا، فرمایا علی کے بیٹے کو یہ بھی منظور ہے تو آ جا۔ تیسری بات کہی، فرمایا کہ کاغذ قلم دوات رکھتے ہیں، تیرے کہنے پہ قلم خود بخود لکھنے لگے، تو سچا، میرے کہنے پہ قلم خود بخود لکھنے لگے، میں سچا، فرمایا یہ بھی منظور ہے تو آ جا۔ علی کا بیٹا مہر علی لاہور میں بیٹھا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے مرزا، اگر تو کہے گا کہ مہر علی مردہ زندہ کرنے ہیں، فرمایا علی کا بیٹا مردے میں زندہ کر کے دکھائے گا۔ اگر مردے زندہ کرنے ہیں تو مہر علی آج مردے میں زندہ کرے، وہ آجا پر وہ نہیں آیا، جھوٹا تھا، دعویٰ کر دیا بغداد شہر میں، کہا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، بتاؤں گا۔ مسجد کے منبر پہ بیٹھا ہے، آواز گونجی، آس پاس گھر والوں میں سے کسی نے سنا، ایک مائی تھی جو اہل بیت کی بڑی محبہ تھی، اس کے کانوں میں جب آواز پڑی، اس نے کہا یہ دعویٰ تو یا علی نے کیا تھا یا علی کے بیٹے نے کیا تھا، یہ تیسرا کون آ گیا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ بھی نہ نبی کی آل سے نہ علی کی آل سے، یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مائی اٹھی، چہرے پہ نقاب ڈالا، مسجد کے دروازے پہ آ گئی، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے دعویٰ تو نے بڑا کیا ہے، پر میرا ایک سوال ہے، اگر تو بتا دے تو پھر میں مان جاؤں گی کہ تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ کہا دعویٰ کر بیٹھا ہوں اور مسجد میں بیٹھ کر دعویٰ کیا ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے میں بتاؤں گا۔ اس عورت نے کہا دعویٰ تیرے منہ پہ سجدہ نہیں ہے، ججدہ نہیں ہے، کوئی علی والا علی کی آل کا جو ہے فرد دعویٰ کرتا تو اس کے منہ پہ دعویٰ سجدہ بھی تھا، حمدہ بھی تھا، تیرے منہ پہ نہیں سجدہ۔ کہا پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ سنیے اس عورت نے سوال کیا، اس عورت نے کہا اے علامہ، اے منبر پہ بیٹھنے والے، اتنا بڑا دعویٰ کرنے والے، مجھے بتا تو نے جو سر پہ دستار باندھی ہے، سر تے پگڑی جڑی رکھی ہے، بتا اے جڑی سر تے پگڑی رکھی ہے، اس پگڑی دے کتنے والے ہیں؟
باندھ کے بیٹھا ہوں, آپ نے بھی کئیوں نے باندھ دیے, وہ گیڑ کے تھوڑی بنی دن میں کتنے وال آئے ہیں, مجھے بھی نہیں پتا. کہا کہ بتا جڑی پگڑی بنی ہے کتنے وال نے, جڑے پگڑی بنی بیٹھے کو دس سکتا ہے کتنے وال والی بنی بیٹھے ہو. اتنی بات پوچھنی تھی, وہ چپ ہو گیا, اسے کیا پتا, نہ بتا سکا. وہ عورت کہنے لگی دعویٰ تو بہت بڑا کیا ہے, پر ایک عورت کے سوال کا جواب نہیں دیتا اور مقابلہ کرتا ہے علی اور علی کے بیٹوں کا. سبحان اللہ. تیری کیا ضرورت, یہ دعویٰ اگر کوئی وہ کرتا جو آل علی ہوتا, آل نبی ہوتا, تو میں اس سے سوال کی جرات ہی نہ کرتی, کیونکہ مجھے یقین ہوتا کہ یہ بتا سکتے ہیں. پر دعویٰ کیا ہے کسی اور نے, اس لیے مجھے پوچھنے کی بھی جرات ہو گئی اور یقین بھی ہو گیا کہ صرف بتا یہ دعویٰ علی والوں کی زبان پہ سجتا ہے, کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. سامنے حاضرین, چونکہ وقت بھی ہو چکا, بس میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم بحمدللہ تعالی آج ان کا ذکر خیر اس لیے چھیڑا کہ ہم مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے جمع ہیں, اور ہم سارے مل کے اب دعا کریں گے کہ یا اللہ مرحومہ کو فردوس میں جگہ عطا فرما. اور ذکر اس لیے ان کا چھیڑا کہ یہ حضور کے صحابہ, حضور کے اہل بیت, یہ سارے رب کی جنت کے مالک و وارث ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین کے سردار ہیں. اور جب ہم ان کا ذکر کر کے جنتی نوجوانوں کا اور جنت والوں کا ذکر کر کے اس کے بعد رب سے عرض کریں گے مولا یہ تیرے جنت کے مالک و وارث ہیں, ان کے صدقے سے ہم مرحومہ کے لیے جنت مانگتے ہیں, عطا فرما. تو قوی امید ہے کہ اللہ ان پاکوں کا واسطہ خالی نہیں موڑتا, عطا فرماتا ہے. حاضرین, اللہ سے دعا ہے ہماری تعالیٰ مرحومہ کو صدقہ فضل پاک کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.